ممبر شریف کے مولانا کفروز محترم علماء کرام و جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک کا تحفہ پیش فرمائیں، اللهم صل على سيدنا صلی اللہ تعالی۔ بیس بند کر دیجئے، بیس بند کر دیجئے، مائک سیٹ کر لیجئے، پروگرام ختم ہونے والا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بیس بند کر کے ٹیبل بڑھا دیجئے، سیٹ کر لیجئے۔ آئیے حصول برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت محدث بریلوی کی لکھی ہوئی نعت پاک سے چندن پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ پیش حق مزدہ شفاعت، صحیح کر لو بھائی، مائک صحیح کر لو۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ آواز پہنچ رہی بات تو اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، ارے خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے، خرمنے اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ صحیح کر دو تو برکتاً ہم 2-3 شعر پڑھ رہے ہیں۔ کلام الامام بہت دیر سے اسٹیج پہ نہیں سنا گیا تو ہم نے کہا کچھ برکت حاصل ہو جائے۔ اتنی دیر میں مائک نہیں صحیح کر پائے، آخری مقطع سنا۔ خاک ہو جائے عدو
جل کر مگر ہم تو رضا، ارے دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ اب نعت نہیں پڑھیں گے، اب صحیح کر دیجیے تو تقریر کے حساب سے کر دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان میں بھی یہ تاریخی جلسہ منانے کا موقع عطا فرمایا، اور دنوں کے جلسوں میں سبحان اللہ تو بہت زور زور سے کہتے ہی ہیں، رمضان میں تو اس کا 4 گنا کہنا چاہیے، کیونکہ ایک مرتبہ سبحان اللہ سے 70 گنا نیکیوں کی تعداد بڑھتی ہے۔ بیٹھے ہو، فری میں بیٹھے ہو، فالتو میں بیٹھے ہو، جتنا کمانا ہے کمانا، بھائی کوئی کام تو کر نہیں رہے ہو، صرف نیکی کمانے کے لیے تو بیٹھے ہو نا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ سوٹر بننے کے لیے آپ کو کہا گیا سب محنت کر رہے ہو، سب نیکی کمانے کے لیے بیٹھے ہو، تو جتنا ہو سکے، اور ناجن صاحب تھوڑا سپورٹ، جتنا ہو سکے آپ سبحان اللہ کہہ کے آج نیکیوں کا گٹھر مضبوط کر لیجئے۔ رمضان میں کہاں موقع ملتا ہے، جلسے جلوس بند چل رہے ہیں، رمضان میں اتنی زیادہ مصروفیت ہو جاتی ہے کہ اتنے بڑے جلسے کا انعقاد ہونا یہ اپنے آپ میں خود ایک تاریخ ہے، جس کے پیچھے ولیوں کے دست و بازو کا سپورٹ موجود ہے الحمدللہ۔ اور آج سے نہیں، ابھی مفتی صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے کہ عرصے دراز سے اس تاریخی کانفرنس کا انعقاد ہوتا چلا آیا، اور الحمدللہ جب تک زیست کی سانسیں باقی رہیں گی یہ کانفرنس یوں ہی چلتا رہے گا۔ آپ حضرات کا یہ جمع غفیر قابل مبارکباد، مولا سبھی کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پورے ہندوستان کی زمین پر راجستھان ایک ایسا خطہ ہے جو زمینی اعتبار سے تو پہلے بنجر تھی، کیونکہ اس کا بہت پرانا واسطہ پتھروں سے رہا، ریت بالو کنکراٹ سے رہا، لیکن رب کا یہ خاص فضل اور کرم کہ ہندوستان میں جتنی کثرت سے ولیوں کی نظر کرم کی برکھا اس زمین پر برسی ہے، شاید ہندوستان کے کسی خطے پر برسی۔ یہ راجستھان کا اپنا ایک مقدر ہے پورے ہندوستان کی زمین پر کہ اس کے کلیجے پر ولیوں کے قدموں کی وہ برکتیں پہنچی ہیں الحمدللہ، کہ ایسے ویسے نہیں کہ آ گئے ہو، بلکہ مدینے والے نے اس راجستھان کی زمین پر اپنا بیٹا معین الدین اجمیری بھیجا، اور زمین پر ولیوں کا پہنچنا وہ اپنا ایک الگ مقدر، لیکن راجستھان کی زمین میں اجمیر کا نام لے کر کے مدینے والے کا بھیجنا اپنا مقدر۔ تو راجستھان والے جس قدر اپنے نصیبے پر ناز کریں وہ کم ہے، کیونکہ یہاں صرف معین الدین اجمیری تنہا اپنے وجود میں برکتوں کی برسات لے کر نہیں آئے، بلکہ اپنے دسترخوان سے وہ فیض کا لقمہ کھلا کر کے جو عظیم اپنے فکر اور درویشی کے لبادے کو اپنے وجود پر رکھنے والی عظیم ہستیوں کو اپنے دسترخوان سے ریلیز کیا، تو پورے ہندوستان کی زمین پر چراغ چشتیہ کی رونقیں اور اس کی چمک محسوس کی گئی۔ کہیں نظام الدین اولیاء برسے تو کہیں قطب الدین ملک بن کر دکھائی پڑے، کہیں حمید الدین ناگوری برسے تو کہیں شرف الدین بو علی شاہ قلندر
چلنے والوں پر. تھوڑا ساؤنڈ کی ویلوم سیٹ کر لے جاؤ. میری پوری تقریر تک تو آج میں خوش ہو جاؤں گا. زمین پر چلنے والوں پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا ہمیں زمین میں آرام کرنے والوں پر بھروسہ ہے. کیونکہ زمین پر چلنے والے حکومتوں کی گنتی کی مدتیں ہوتی ہیں، لیکن زمین میں لیٹنے والوں کی حکومتیں قیامت تک ہوتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. اس لیے ہم اور آپ اپنے نصیبے پر جس قدر فخر کریں وہ کم ہے. دیکھیے یہ کوئی وقتی معاملات نہیں ہے. ہمارے ساتھ زمانہ بہت پہلے سے اپنی تیکھی نگاہیں کیے ہوئے ہیں، لیکن آج تک یہ صفحے منتشر نہ ہو سکی. اس کی وجہ صرف یہ رہی کہ امامت اس کی ولی کر رہے تھے، اس کی رہبری اولیاء کر رہے تھے. اس لیے آج تک یہ سب منظم ہے اور صبح قیامت تک شاہی انسانوں کے ہاتھوں خریدی ہوئی یہ وقتی ہوتی ہے، اور جسے مدینے والا بادشاہ بنا دے اس کی صبح قیامت تک بادشاہی ہوتی ہے. تو ہندوستان کے راجہ میرے خواجہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اس لیے انہوں نے اپنے خلفاء کو اس زمین کے چپے چپے پر بٹھا کر کے پینی نظر رکھنے اور امت کی نگرانی کرنے کی جو ڈیوٹی لگا رکھی ہے، غریب نواز نے دہلی کی زمین کی نگرانی کے لیے جہاں اپنے دسترخوان سے قطب الدین اولیاء کو ریلیز کیا، وہی محبوب الہی بھی ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کی بھی ڈیوٹی لگ رہی ہے، اور تاریخ کے حوالے سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ظاہری دسترخوان پر لقمہ چننے والے عظیم ذات کا نام شرف الدین بو علی شاہ قلندر ہے. شرف الدین بو علی شاہ قلندر ہے جس کو رب نے 605 ہجری میں اس زمین پر آنکھیں کھولنے کا موقع عطا کیا، اور 119 سال کے اس مدت میں قلندر نے دنیا کو بتا دیا کہ مدینے والے کا عشق کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں کسی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تقریر شروع کر دیں. یہ تقریر نہیں ہو رہی تھی تو آپ کو ہم بیدار کر رہے تھے. کیا بات. تقریر تو اب شروع ہونے جا رہی ہے. میں جہاں سے کہوں کہ تقریر شروع ہو گئی ہے وہاں سمجھیے گا ابھی بہت دیر تک تقریر شروع نہیں ہوگی. کیونکہ تقریر ہی میں سحری نہ کھلا دیا تو مولانا نہ کہنا. کیا بات ہے کیا بات ہے. اس لیے بیدار مغز پبلک مجمع ہمارے سامنے ہے الحمدللہ. علماء کے احسان و کرم اور حضور مفتی صاحب قبلہ تشریف لے گئے. بنیادی زمینی کام کرنے کے مالک اور ہمارے اسلاف کی عظیم یادگار حضرت علامہ مفتی فیاض احمد صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی کے ساتھ ہے. اور الحمدللہ ہمارے جو بھی احباب تشریف رکھتے ہیں سب ذائقے مبارکباد ہیں. جو بھی کمیٹی کے ممبران ذمہ داران ہیں، مولا ان کے بازوؤں میں مزید اور قوت و طاقت عطا فرمائے اس دین کا کام کرنے کے لیے اور اس دینی کارواں کو آگے بڑھانے کے لیے. مولا ان کے جذبوں میں مزید ترقی عطا فرمائے. کیونکہ کوئی بھی قوم ہو رہبر بھولی تو ڈوب گئی. بے شک بے شک. کوئی بھی قوم ہو اپنا رہبر بھول گئی تو ڈوب گئی. قلندری دریا سے فیضان کے قطرے پینے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اپنے رہبر کو یاد رکھا ہے.
اپنے پیشوا کو یاد رکھا ہے. وہ بیٹے بہت جلد بھول جاتے ہیں جو ماں کے 9 مہینے کوکھ کی کلفتیں اور باپ کے شفقتوں کی انگلیاں بھول جاتے ہیں. وہ بیٹے بہت جلد ڈوب جاتے ہیں جو اپنے ماں کے کوکھ کی کلفتیں اور ایک ماں کے جگر کے خون بشکلے دودھ پی کر کے پروان چڑھنے کے باوجود ایک باپ کے شفقتوں کی انگلیاں پکڑنے اور محبتوں کے لقمے توڑنے کے باوجود بوڑھے ماں باپ کو جو بھول جاتے ہیں، ایسی اولادوں کا نشان بھی مٹا دیا جاتا ہے. یہی حال ان قوموں کا ہے جو اپنے اسلاف اور اپنے ائمہ، اپنے پیشوا، اپنے رہبر کے ہاتھوں پائے ہوئے قرآن کے فیضان کو بھول جاتے ہیں، اپنے رہبروں کے احسان کو بھول جاتے ہیں. ان قوموں کا ذکر بھی نہیں ہوتا، یکے بعد دیگرے سب فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. لیکن جن قوموں نے اپنے پیشواؤں کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھاما اور اپنے اماموں کو یاد رکھا، اپنے رہبروں کو یاد رکھا، اپنے بزرگوں کو یاد رکھا، قرآن پڑھا لیکن قرآن لانے والے کا شکر بھی ادا کیا، حدیث پڑھی حدیث دینے والے کا شکر بھی ادا کیا، دین پر چلے لیکن چلانے والوں کا شکر ادا کیا، نبی کے محبت میں مگن ہوئے لیکن محبت رسول عطا کرنے والی ہستیوں کو یاد رکھا. وہ قوم کبھی ڈوب نہیں سکتی ہے کیونکہ جن رہبروں کو یہ یاد کر رہے ہیں وہ نہ کبھی مٹے نہ مٹ سکتے ہیں. اس لیے مبارک ہو قوم مسلم، تم کبھی مٹنے والوں سے رشتے میں رہے ہی نہیں، اس لیے مٹ نہیں سکتے ہو. ہمارا چرچا کل بھی تھا، آج بھی ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان حضرت ابو علی شاہ قلندر. حضرت تشریف لے آئے. تقریر ابھی شروع ہونے والی ہے، آپ بالکل گھبرائیں نہیں. یہ قوم کبھی ڈوب نہیں سکتی تھا. ہاں کچھ وقت ایسے آتے ہیں جس میں قوم سے تھوڑی بھول ہوئی یا اپنی ٹولیوں اپنی جمعیت کو چھوڑ کر کے کچھ بکھرنے کی کوشش کرنے لگے، غلط راستے پر چلنے لگے، اپنے اسلاف کے بتائے اصولوں کو فراموش کرنے لگے. تو ایسی سوئی ہوئی قوم کو تھوڑی دیر کے لیے جھجھوڑ دیا جاتا ہے. جھجھوڑنا یہ فنا نہیں، محبت ہے. کسی کو بیدار کرنا یہ فنا نہیں، محبت ہے. تو یہ جھجھوڑنا، یہ ہچکولے کچھ وقفے پر اس قوم پہ آتے رہیں گے. تو جھجھوڑ کر بیدار کرنے کا یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، چلتا رہے گا. مٹانے کا سلسلہ نہ کبھی چلا ہے نہ چلے گا. بیدار کرنے کا سلسلہ ہمیشہ سے چلا ہے اور چلتا رہے گا. یہ جب تھوڑی سی سونے لگے گی تو اسے ترقی دینے کے لیے قلم کیا جائے گا، قلم کیا جائے گا. قلمی پودوں کی اس کے بعد اپج اور خوبصورت کوپلیں نکل کر کے پہلے سے بھی زیادہ درخت سے حسین نظر آتے ہیں اور وہ قلم ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. اس لیے زیادہ اپجاؤ کرنے کے لیے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت پھل دینے کے لیے انہیں امتحان سے گزرنا ہوگا، آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، انہیں امتحان گاہ میں جانا ہوگا. اس لیے قوم مسلم جب کبھی بھی بے راہ روی کا شکار ہوئی یا اپنے اسلاف کو بھولنے لگی یا اپنی تاریخوں کو فراموش کرنے لگی تو اسے دوسروں کو بھیج کر کے جھجھوڑا گیا اور اسے بیداری دی گئی. انہی بیداری میں بدر کا نقشہ بھی آتا ہے، احد کا نقشہ بھی آتا ہے، خندق کا نقشہ بھی آتا ہے اور اسی بیداری میں کربلا کا مارکا بھی آتا ہے. اسی بیداری میں کربلا کا مارکا بھی آتا ہے. اب قلم ہونے کے لیے تو کسی نہ کسی کو اترنا پڑے گا. یہ مارکے آتے رہیں گے قوم کو بیدار کرنے کے لیے. اگر خاتون
انہیں جنت کے جگر کے ٹکڑے کا لہو ریخسارے کربلا پر ٹپکتا ہے تو وہ ٹپکنا فنا نہیں، ان قطروں سے کروڑوں عاشق رسول کا پیدا ہونا دیکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین۔ ہاں، تقریر ابھی شروع ہونے والی ہے، تو یہ چیز یاد رکھیں، کبھی فنا نہیں ہے، جھجھوڑا جائے گا۔ بھائی مدینہ شریف میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا، مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا، دور حضرت فاروق اعظم کا چل رہا تھا۔ آپ نے کونے میں کھڑی لاٹھی اٹھائی اور اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا اور کہا اوے رک جا، تجھے نہیں معلوم ہے تیری چھاتی پر عمر بن خطاب کھڑا ہے؟ زلزلہ فوراً رک گیا۔ صبح کو مسجد نبوی میں اہل مدینہ کو اکٹھا کیا اور کہا اوے بتاؤ تم کون سا جرم کرنے لگے جس سے کہ زمین کا کلیجہ دہل گیا؟ کون سا گناہ کر بیٹھے جس سے زمین کی چھاتی دھڑک گئی؟ کون سا گناہ کرنے لگے؟ تاریخ لکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ ان قدسی صفات ہستیوں کا جرم صرف اتنا سمجھ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نماز میں مسواک کرنا بھول گئے ہو۔ ان قدسی صفات ہستیوں کا جرم صرف اتنا سمجھ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نماز میں مسواک کرنا بھول گئے ہو، نہیں تو ان سے گناہوں کا صدور نہیں۔ تو اگر صرف مسواک چھوٹے اس سنت رسول سے اگر تھوڑی بے راہ روی دیکھی جائے تو مدینہ کی زمین کو جھجھوڑ کر کے بیدار کیا جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں کی طرف جب قومیں بڑھنے لگتی ہیں تو انہیں پھر سے راستے پر لانے کے لیے جھجھوڑا جاتا ہے، وقت کے فرعونہ کو موقع دیا جاتا ہے، وقت کے ظالموں کو موقع دیا جاتا ہے کہ انہیں تم ذرا جھجھوڑ کر کے بیدار کرو۔ ان سے محبت نہیں ہوتی ہے، ان سے پیار نہیں ہوتا ہے۔ کبھی آپ اپنے پڑوس کے دشمن سے بھی کہہ دیتے ہیں اگر میرا بیٹا ملے تو دو چار ہاتھ لگا دینا، یہ آپ کی پڑوسی کے دشمن سے محبت نہیں، بیٹے کو راستہ دکھانا مقصد ہے۔ بیٹے کو راستہ دکھانا مقصد ہے۔ اس لیے اگر کہیں جھجھوڑا جائے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم کو چھوڑ دیا گیا، ہم حدیث پڑھتے ہیں ہم کو چھوڑ دیا گیا، مسجد ہم آباد کریں ہم کو چھوڑ دیا گیا، تراویح ہم پڑھیں ہم کو چھوڑ دیا گیا اور غیروں کو عطا کر دیا گیا۔ نانا، محبت ان سے نہیں تم سے تھی، ہے، رہے گی۔ بے شک محبت ہمیشہ اہل ایمان سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ ہاں، تمہیں بیدار کرنے کے لیے کبھی ہلاکو بھی آئیں گے، کبھی چنگیزی بھی آئیں گے، تمہیں بیدار کرنے کے لیے الگ الگ ادوار دکھائے جائیں گے، کیونکہ یہ مومنوں کا قید خانہ ہے، قید خانہ۔ اسے جنت بنانے کی کوشش نہ کرنا، یہ بن نہیں سکتی کیونکہ ہے ہی نہیں۔ اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش نہ کرنا کہ عیش کے موٹے گدے لگا دیے، دو چار اے سی کا جو ہے فین اپنی طرف کر لیا اور کھڑکی دروازہ سب شیشہ سے بالکل لاک کہ فجر کی اذان بھی گھر میں نہ پہنچنے پائے، بابو جی سو رہے ہیں۔ کیونکہ سرکار کی حدیث ہے دنیا سجن للمومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ۔ اس لیے دنیا کو جنت نہ بنانا، کیونکہ یہ تمہارے لیے جنت نہ کبھی تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ یہ آزمائشوں کی جگہ کل بھی تھی، آج بھی ہمیشہ رہے گی، کیونکہ جن کے لیے جنت ہے ان کے لیے وہ جنت نہیں ہے۔ دنیا جن کے لیے جنت ہے ان کے لیے وہ جنت نہیں ہے، دین میں ان کا حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والو، دنیا تمہارے لیے جنت نہیں تھی۔ جس جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ جنت تو تمہیں ان دنیا داروں کے ساتھ نہیں، آمینہ کے لال کے ساتھ دیکھنی ہے۔
میں تقریر شروع ہو رہی ہے. حق بتا رہا ہوں, یہ لفاظی نہیں مولانا کر رہا کہ یہ کوئی ڈائلاگی جملہ ہے. تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. ہاں, مفتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. ہاں, ان بزرگوں کی دعاؤں کی چھتریاں ہم جیسے غریبوں کو نصیب ہو جائے تو ہمارے بھی منہ میں زبان آ جاتی ہے. تو تقریر جب شروع ہوگی تو بتائیں گے ہم. یہ کبھی نہیں ہوا صاحب کہ تمہیں نہ رکھا جائے, تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے. نہیں صاحب, دیکھیے کھیت کی طرف کسان 2 مرتبہ نمایاں طور پہ ہتھیار لے کے دوڑتا ہے. 2 مرتبہ, اور کئی مرتبہ چلا جائے اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن 2 مرتبہ نمایاں طور پہ ہتھیار لے کے دوڑتا ہے. ایک ابھی کھیتی کے لیے اس نے ماحول تیار کیا, زمین ہموار کیے, بیج ڈال دیے, پانی کھاد سب ڈال دیا, اور ابھی دھان یا گیہوں کے پودے اتنے سے ہوئے تھے کہ ہتھیار لے کے دوڑ پڑا. اب گیہوں کے پودے تو لرز رہے ہیں کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے, یہ ہتھیار لے کے کیوں چلا آ رہا ہے, آخر اس کی نگاہ کیوں ہمارے اوپر لگ گئی, ہماری طرف یہ ہتھیار لے کے کیوں بڑھ رہا ہے. اور واقعی کسان ہتھیار لے کر کے آیا اور کھیت میں اتر گیا اور جلدی جلدی کاٹنے لگا. سب چیخ رہے ہیں کہ یہ کٹائی کس چیز کی ہو رہی ہے. کچھ دیر کے بعد نکلا تو دشمنوں کا صفایا ہو گیا تھا, گیہوں مسکرا رہا تھا. دشمنوں کا صفایا ہو گیا تھا جو شاید گھاس پھوس تھے, جو گیہوں کو کمزور کر رہے تھے, انہیں کسان نے صاف کر دیا تاکہ اس کے پلنے بڑھنے میں یہ ذلیل لوگ رکاوٹ نہ بنے. تو ڈر تو وہ رہا تھا, لیکن صفائی کسی اور کی ہو گئی, اور دوسری مرتبہ ہتھیار لے کے دوڑتا ہے. وہ اپنے بہے ہوئے پسینوں کی قیمت وصولنے کے لیے, کھیت سے اپنا اجر پانے کے لیے گیہوں کے بورے کی شکل میں, دھان کے بورے کی شکل میں ہتھیار لے کر کے دوڑتا ہے, اور انہیں صاف ستھرا کر کے اب وہ چیخ رہے ہیں کہ کاٹا جائے گا, کوٹا جائے گا, پیسا جائے گا, نہ جانے کیا 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 جائے گا. تو کہا گھبراؤ نہیں, کٹنے کا درد جھیل لو, کٹنے کا درد جھیل لو, پسنے کا درد جھیل لو, پھر اس کے بعد تمہیں کیا ملے گی معلوم ہے, مفتی صاحب کے منہ کا نوالا بننا مقدر ہو جائے گا, پیر صاحب کے منہ کا نوالا بننا مقدر ہو جائے گا. اس لیے اگر قیمتی دسترخوان چاہتے ہو تو تمہیں اس عظیم امتحان سے, دکھ سے, پیڑے سے, پریشانی سے گزرنا ہوگا. اسی طریقے پر پیارے ہماری بھی فصلیں اس زمین پر لگائی گئی ہیں, تو کبھی مصیبتیں آتی ہیں ہمیں بڑھانے کے لیے, دشمن صاف کرنے کے لیے, اور کہیں مصیبتیں آتی ہیں ہمیں مزید قیمتی بنانے کے لیے. اس لیے گھبرانا نہیں, مولا کی نگاہ قدرت کل بھی مصطفیٰ کے دلاروں پر تھی, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تقریر ابھی شروع ہو رہی ہے, تو ہاں شروع ہوگی تو ہم بتائیں گے. یہ جیسے ہم لوگ تھوڑی دیر میں تھر تھر کانپنے لگتے ہیں اور ای او کرنے لگتے ہیں, لیکن یہ قوم بھی بہت عجیب ہے نا. یہ ربڑ کی طرح ہے, ربڑ کی طرح کھینچو قریب آ جائے گی, جیسے چھوڑو سر سے پھر پیچھے. کرونا آیا, اتنے زیادہ نمازی بن گئے تھے, اتنے زیادہ نمازی بن گئے تھے کہ انہی نمازیوں کے چکر میں کئی اماموں کو لاٹھی کھانا پڑا. خطرناک نمازی تیار ہوئے, مسجد کا دروازہ توڑے ڈال رہے ہیں, اور کئی امام تو برخاست کر دیے گئے اس جرم کے پاداش میں کہ انہوں نے صدر صاحب
کے لیے دروازہ نہیں کھولا، سیکریٹری کے لیے دروازہ نہیں کھولا، تو بڑے پکے نمازی بنے۔ اور اچانک ایسا معاملہ ہوا، جو لوگ قبر پہ بھی اذان دینے پر فتویٰ دے رہے تھے وہ بھی اپنے گھر کے چھت پہ اذان دے رہے تھے، وہ بھی اپنے گھر کے چھت پہ اذان دے رہے تھے۔ ہم نے کہا قوم تجھے کیا ہو گیا، جب بلایا جاتا تو جاتی نہیں ہے، اور جب روکا جاتا ہے تو وہاں نہیں پہنچ پایا تو گھر ہی پہ اذان دینا شروع۔ کیا بات، کیا بات۔ اس لیے ربڑ نہ بنو، ربڑ نہ بنو۔ تمہیں دروازہ خانہ خدا کا جو کھولا گیا وہ جنت کا دروازہ کھولنے کا ایک وسیلہ ہے، وسیلہ۔ اس لیے ان مسجدوں کا پیٹ بھر کے رکھو تاکہ کبھی ان کا دروازہ قدرت کی طرف سے بند نہ ہونے پائے، کیونکہ ابھی کھلا رکھا گیا ہے۔ اس لیے پیٹ بھر دو، ان مسجدوں کو شکم سیر کر دو تاکہ کبھی ان کے میناروں سے یہ اعلان نہ ہو خبردار میرے قریب کوئی نہیں آئے گا، خبردار میرے اندر کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو ستھرا کرو، اور رمضان کے رمضانی نمازی صرف نہ بنو، پورے سال کے نمازی بنو۔ اور پورے سال میں اگر تم نے فجر کے وقت میں بھی جمعہ کی بھیڑ دکھا دی تو کسی نعرے کی ضرورت نہیں ہے، قوم مسلم کا نعرہ خیر لگائیں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہمیں اپنے سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا بات۔ کیونکہ اس قوم کی کامیابی کے نعرے کل بھی غیر لگا رہے تھے، آج بھی غیر لگائیں گے، کیونکہ غیروں ہی سے لگوانے میں تو مزہ ہے، غیروں سے لگوانے میں مزہ ہے۔ تقریر تو شروع نہیں ہوئی لیکن یہاں سے میں ایک اور پوائنٹ کی طرف آپ کو موڑ دوں۔ غیروں سے لگوانے میں اتنا مزہ ہے نا، اتنا مزہ ہے کہ رب نے محبوب کو 40 سال تک خاموش کر کے غیروں سے نعرہ لگوا دیا، 40 سال تک خاموش کر دیا بھائی۔ ٹوٹل مختصر ظاہری زندگی 63 سال، ظاہری زندگی 63 سال، اور انبیاء کو 950 سال کی عمریں دی گئی، ہزار سال کی عمریں دی گئی۔ لیکن جب بات آخری پیغمبر کی آئی، امام الانبیاء کی آئی، مصطفیٰ جان رحمت کی آئی، تو رب نے کہا محبوب صرف 63۔ چلو سن کے خوشی ہوئی کہ 63 ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کہا اس میں 40 مائنس، اس 63 میں 40 مائنس، 63 میں 40 مائنس، 40 سال تک محبوب تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم ہو کون، کسی سے کچھ نہیں کہو گے۔ خاموشی سے تمہارا سفر ابو طالب کے ساتھ بھی ہوگا، خاموشی سے تمہارا سفر عبد المطلب کے ساتھ بھی ہوگا، خاموشی سے تمہارا سفر میسرہ کے ساتھ بھی ہوگا، خاموشی سے تمہارا سفر خدیجۃ الکبریٰ کے مال تجارت کو لے کر ملک شام کی طرف ہوگا، لیکن تم کہیں کسی بھی راستے میں، دن میں، اجالے میں، تاریکی میں کبھی بھی کسی سے ایک لفظ نہیں کہو گے کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں۔ تو یہ بات تھوڑی سی ظاہری طور پہ کمزور نظر آتی ہے کہ نہیں؟ بھائی معاملہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی گود میں آئے، حضرت مریم نے کہا کہ مولا شادی بھی نہیں ہوئی، قوم میں جاؤں گی تو کیا جواب دوں گی؟ تو کہا کہ مریم جا، جس رب نے عیسیٰ کو بھیجا ہے وہ قوم کو جواب دینا بھی جانتا ہے۔ حضرت مریم پہنچ گئی، تو ان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ جب قوم تم سے سوال کرے تو مریم تم اشارہ کر دینا کہ میں چپ کا روزہ ہوں۔ اس دور میں چپ کا روزہ بھی چلتا تھا اس شریعت میں، کہ صبح سے شام تک خاموش رہتے تھے، وہ بھی ایک روزہ ہوتا تھا، تو چپ کا روزہ چل رہا تھا۔ تو مریم تم اشارہ کر دینا کہ میں چپ کا روزہ ہوں، جتنے سوال ہیں، جو کچھ ہے پوچھنا ہے تو اسی بچے سے پوچھ لو جو گود میں ہے، اسی بچے سے پوچھ لو۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر پہنچی، ابھی دودھ پیتے بگھوڑے میں،
بھائی عمر ہی کیا ہے، ابھی ماں کا دودھ پیے ہیں، چند دنوں کے ہیں، ابھی سالوں کے چھوڑو، چند دنوں کے ہیں۔ حضرت مریم پہنچی تو قوم نے گھیر لیا، کہو مریم تیرے ماں باپ تو ایسے نہیں تھے، کیوں تم نے منہ پہ کالی پوت دیا؟ قوم کو کیا جواب دیا جائے گا؟ لوگ کیا کہیں گے، مریم یہ کیسا کر دیا، شادی بھی نہیں، بیٹا آ گیا۔ حضرت مریم نے اشارہ کیا، مجھ سے کچھ مت کہو، میں چپ کا روزہ ہوں۔ اور اپنے چپ کے روزے کا اعلان کرنے کے بعد اب کیا کہا؟ قرآن بولتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو حضرت مریم نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ تو قوم نے تعجب میں کہا کیفَ نُکَلِّمُ مَنْ کَانَ فِی الْمَہْدِ صَبِیًّا، یہ جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے پگھوڑے میں، یہ کیا جواب دے گا؟ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت ماں کا دودھ پی رہے تھے۔ جب قوم نے کہا کہ یہ بچہ کیسے بات کرے گا جو ابھی پگھوڑے میں ہے، تو آپ نے دودھ چھوڑا اور بائیں ہاتھ سے ماں کے گود ہی میں لیٹے لیٹے سر کے نیچے ٹیک لگا کر اور داہنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اب ذرا سوچئے گا، اتنا بڑا بچہ لیٹ کر کے ہاتھ سر کے نیچے لگے قوم کی طرف انگلی کرے تو منظر کیسا ہوگا؟ منظر کیسا ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ نے قوم کو جواب دیا، قرآن نے نوٹ کیا اسے۔ حضرت عیسیٰ نے اشارہ کیا قوم کی طرف، کہا پوچھنے والوں میری ماں سے کیا پوچھتے ہو، میں آیا ہوں مجھ سے پوچھو۔ انی عبداللہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب عیسائی تو کہہ سکتا ہے کہ میرا نبی تمہارے نبی سے زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ وہ ماں کے گود میں ہی نبوت کا بھی اعلان کر رہا ہے، کتاب کا بھی پرچار کر رہا ہے، ساری چیزیں ماں کے گود سے ہو رہی ہے۔ تمہارا نبی تو 40 سال تک کچھ نہیں بولا۔ میں کہوں گا نادانو تم کیا جانو؟ حضرت عیسیٰ کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے، مصطفیٰ کی فضیلت اپنی جگہ پر، اپنے منہ سے کہنا میں کون ہوں فضیلت تو ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہے کہ خود چپ رہو دوسرے کہیں یہ کون ہے۔ کیا بات، کیا بات، اس میں مزید فضیلت ہے۔ تو اب رب نے محبوب کو خاموش کر دیا، اب محبوب چلو لیکن تم کچھ نہیں بولو گے، راستے کے پتھر گواہی دیں گے یہ آخری پیغمبر ہے، درخت جھوم کر پڑھیں گے یہ آخری پیغمبر ہے، پہاڑ ہل کر کے آپ کے نبوت کی گواہی دیں گے، بحیرہ راہب نستورہ راہب اپنی اپنی خانقاہوں میں بیٹھے بیٹھے تمہارے آخری پیغمبر ہونے کی گواہی دیں گے، یہاں تک کہ آپ کو صادق و امین کا خطاب ابو جہل بھی دے دے گا، ابو لہب بھی دے دے گا، عتبہ بھی دے دے گا، شیبہ بھی دے دے گا، مغیرہ بھی دے دے گا، جتنے مکہ کے جری کفار ہیں، جتنے بھی ناہنجار ہیں، یہ سب اپنی زبان سے آپ کو صادق بھی مانیں گے،